علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کہاں ہیں، آپ کے والد گرامی کہاں ہیں، انہیں کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی آقا میرے والد رقیق القلب ہے، نرم دل ہے، وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہونے کی ہمت اور طاقت اور سکت نہیں رکھتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے پھر فرمایا آقا وہ تو کئی دن سے رو رہے ہیں۔ کہا رو رہے ہیں؟ کہا جی ہاں، جب سے یہ سورت اتری اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ سارے صحابہ جشن منا رہے تھے، خوشی محسوس کر رہے تھے، مبارکباد دے رہے تھے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، پیغمبر نے فرمایا اللہ نے یہ سورت اتاری ہے کہ جب تمہارے اللہ کی مدد اور نصرت فتح کی نوید اور سحر تمہارے پاس آ گئی کہ بیت اللہ عنقریب فتح ہونے والا ہے۔ ورأیت الناس، اور تم دیکھو گے لوگ اسلام کے شکنجے میں، اسلام کے اندر شوق در شوق، ذوق در ذوق اور فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اے پیغمبر آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کیجئے۔ اس خوشی میں سارے صحابہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے اب اللہ کی مدد اور نصرت آنے والی، بیت اللہ فتح ہونے والا ہے، لوگ اسلام کے اندر آئیں گے، خوشی محسوس ہے۔ تنہا کونے پہ مسجد نبوی کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا ابو بکر آپ خوشی کے مقام پہ رو رہے ہو؟ کہا تمہیں معلوم نہیں یہ خوشی کا پیغام کے ساتھ ساتھ آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے۔ اس تسبیح کے اندر پتہ چل رہا ہے ہمارے نبی کا کام پورا ہو چکا ہے، اب نبی ہم سے جانے والے ہیں۔ یہ جدائیت کا صدمہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ سب سے زیادہ صحابہ میں علم رکھنے والا وہ ابوبکر صدیق ہے، سب سے زیادہ قرآن کے معانی کو، مطلب کو، آیات کو، رکوع کو سمجھنے والے وہ ابوبکر صدیق ہے۔ اور خود شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا سب سے بڑا عالم اس امت پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ ابوبکر صدیق رو رہے ہیں، تم تو جشن منا رہے ہو، خوشیاں منا رہے ہو، لیکن میں اس صورت کے اندر دیکھ رہا ہوں میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا زمانہ آ چکا ہے۔ اب جو کام، جو مشن، پروگرام، دعوت، تبلیغ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بھیجا تھا وہ کام پورا ہو چکا ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اس آیت سے پتہ چل رہا ہے ہمارے نبی اب دنیا سے جانے والے، آپ کا انتقال پرملال وصال شریف ہونے والا ہے۔ یہ ابوبکر صدیق رو رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں ابوبکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ آج میں دیکھنا چاہتا ہوں، میرا شاگرد ہے وہ نماز پڑھاتا ہے، مجھے اچھا لگے گا۔ نکتے کی بات ہے، ابوبکر صدیق سے کہا گیا نبی علیہ السلام کا حکم ہے، حکم پیغمبری سنتے ہی ابوبکر کمر بستہ ہوئے اور مصلی پہ جا کھڑے ہوئے، لیکن کمزوری ہے، نکاہت ہے، پاؤں پہ لرزہ طاری ہے کہ مصلی رسول پہ کھڑے ہو، اتنی بڑی ذمہ داری۔ جیسے انہوں نے نماز شروع کی، حجرہ پاک سے نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے، دو صحابی کے کندھے پہ سوار ہو کے، دیکھیں کیسے مرض الوفات اور مرض کی شدت ہے، لیکن نبی علیہ السلام نماز نہیں چھوڑ رہے۔ وہاں نبی علیہ السلام نے ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ نماز پڑھاؤ، اللہ بھی چاہتا ہے، رسول اللہ بھی چاہتا ہے۔ ابوبکر صدیق نماز کے لیے آگے بڑھے، نبی علیہ السلام حجرہ پاک سے دو صحابہ کے سہارے مسجد نبوی میں تشریف لائے اور نماز میں کھڑے ہو گئے۔ ابوبکر صدیق کو محسوس ہوا نبی علیہ السلام تشریف لا چکے، فوراً اپنے مصلی سے دو چار قدم انہوں نے پیچھے کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الزم مکانک، الزم مکانک، آپ جملہ سمجھیں، حالانکہ جگہ تو نبی علیہ السلام کی ہے، مصلی تو نبی علیہ السلام کا ہے۔ نبی علیہ السلام یہاں جملہ فرما رہے ابوبکر اپنی جگہ مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، اپنی جگہ، یہ تمہاری جگہ ہے، میں تمہیں دے جا رہا ہوں، میرے بعد بھی خلافت کے امین تم ہوں گے، میرے بعد مصلی کے وارث بھی تم، علم کے وارث بھی تم، اور خلافت کے وارث اور امین بھی تم ہوں گے۔ پتہ نہیں لوگ کیوں جھگڑا کرتے ہیں،
معلوم نہیں، حالانکہ خلافت کی ترتیب بالکل آسانی کے ساتھ سمجھ آنے والی ہے۔ جس کی موت، جس کی شہادت پہلے ہونی تھی، ان کی شہادت اور موت پہلے ہوتی گئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دنیا سے گئے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، وہ دوسرے نمبر پر گئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی، وہ تیسرے نمبر پر گئے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی، وہ چوتھے نمبر پر گئے۔